اہم بات اس موضوع پر، ولیوں کی شان و عظمت پر، کہ دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اولیاء اللہ کی زیارتیں کرنا، ان کی مزارات پہ جانا، نہ یہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، کیا کہنا، واہ، بلکہ خدا کی قسم یہ قلوب کی اصلاح کا مقام ہے، سبحان اللہ، یہ فیوز و برکات حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کی جگہ ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے ولی دعا کر دیتے ہیں تو مرنے والوں کو بھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے، ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ولیوں سے ٹینشن نہیں لینا، ولیوں سے ٹینشن، بولیے، ولیوں سے ٹینشن لیے تو نقشبندی صاحب سے جھگڑا نہیں ہے، ولی کے خلاف گئے تو بنگال والوں سے جھگڑا نہیں ہے، آپ اگر ولیوں سے دشمنی کریں گے تو اس کے اندر جو ہے آپ کو کسی جو ہے عام آدمی سے کسی سے جھگڑا نہیں ہے، کسی مولانا مفتی صاحب سے جھگڑا نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لو، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کا قول ہے، زبان رسول اللہ کی، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ تیار ہو جائے، اللہ اس سے جنگ کرنے والا ہے، اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جنگ کروں گا اس کے ساتھ جو میرے ولیوں سے دشمنی کریں گا۔ اب جس کو اللہ سے جنگ کرنا ہے، بول لیتے پیرو خلاف ہمارے باپ کا کیا جانے والا ہے، تمہاری آخرت برباد ہوں گی، تم تہس نہس ہوں گے، تم غارت ہوں گے، تم تباہ ہوں گے، تمہارا نام جو ہے، اب دیکھو نا بھئی کیا ہو رہا، کئی پٹھے، بول دیتا ہوں اب کیونکہ آپ کے ایریے کا ہے پٹھا، بول دیتا ہوں، نو پرابلم، سن لو، آپ کے ایریے کا ہے پٹھا، بنگالی، جرجیس انصاری کہاں ہے؟ سبحان اللہ، جیل میں، کیا کرا؟ ویری گڈ، شاباش، بات پٹھوں کو نیوز ہے پوری ماشاءاللہ، بلاತ್ಕಾರ کرا، جیل میں چلے گیا، رات میں تقریر، دن میں ریپ، رات میں تقریر، دن میں ریپ، رات میں تقریر، دن میں ریپ، اندر۔ کتنے سال کے واسطے؟ 10 سال کے واسطے پٹھا اندر چلے گا۔ جس دن اس کو لے کے جا رہے ہیں، وہ پولیس والوں کی جو فوٹو آئی، انہیں جو ٹریک پینٹ ٹی شرٹ پہن کے بغیر ٹوپی کے، حیدرآباد میں جیسے ہی فوٹو وائرل ہوئی، اچھوں کی زمین پیر کے نیچے سے نکل گئی۔ اوفو، کیا جنگ چل رہی بھائی اللہ کی، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ، کیا جنگ ہے رے مولا تیری، اوہو، کیا جنگ چل رہی اللہ کی۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں اب بیچارہ میرے کو ویڈیو پہ ویڈیو بھیجتے جا رہے، حضرت آپ کے خلاف بولا تھا، انہیں آپ کے خلاف بولا تھا، اندر گیا بولا، تو میں بولا ارے کیا ہوا، ارے کیسا گیا بولا تھا۔ پیچھے اور ایک ویڈیو بھیجے، ایک لیڈیز پر، ارے لیڈیز بھی اتنا خوش ہو رہی، ایک لیڈیز کی ویڈیو آئی، آڈیو، وکیل بول رہا کہ جو ہے انہیں عورت کا ریپ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس کو بلایا، وہ کرا، یہ کرا، ویسا کرا، ایسا کرا، ویسا کرا۔ توبہ توبہ، مولا اتنا خطرناک تھا، اتنے کاما دن میں کر کے رات میں اتنے بھیانک چیخا مارتا تھا، پریشان ہوا میں۔ پھر دوسرے دن جو ہے بیان کے لیے گیا، وہاں پہ بچے ویڈیو کو حضرت یا اور ایک ویڈیو آئی جرجیس کی، دیکھو بولے، پھر کھول کے دیکھا میں، کیا ہے رے بھائی بولے، تو اپنے پٹھے بھی بہت بھیجتے رہتے ہیں اپنے کو، دیکھے تو کیا ہے، اس کے اندر جرجیس کی ویڈیو ہے، انہیں بول رہا میں وہ عورت سے ملا ہیچ نہیں، میں اس کو دیکھا ہیچ نہیں، میں گیا ہیچ نہیں، میں وہ کرا ہیچ نہیں، میرے سے ہوا ہیچ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ میں اور تعجب میں پڑ گیا، کل تک بات سمجھ میں آ رہی تھی، ریپ کرا، اندر گیا، بات سمجھ میں آئی، دوسرے دن ویڈیو آئی، انہیں بول رہا میں کچھ کرا ہیچ نہیں، میں کچھ کرا ہیچ نہیں، پھر میں سوچا اندر گیا کئی کو
بات سمجھ رہے آپ بھائی؟ کر لوگا کر کے باہر ہے، تو نہیں کرا تو اندر کہیں کو گیا؟ تو جواب ملا یہ ریپ کی مار نہیں، ولیوں کی گستاخی کی مار ہے۔ زندہ باد زندہ بابا باد بابا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ اب یاد کر جیل میں بیٹھ کے تو یہ بولا تھا کہ مورتیاں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو مندر میں کھڑی ہوئی ہے، دوسری وہ ہے جو درگاہ میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ کھڑی ہوئی مورتی کی مار نہیں، یہ لیٹی ہوئی مورتی کی مار ہے۔ بابا زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول شان اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد حضرت احمد نقشبندی صاحب قبلہ، زندہ باد نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اگر ریپ کر کے اندر گیا تو یہ خدا کی مار ہے کہ ولیوں کے گستاخ کو اتنا بدترین کام کرایا، اللہ کرا کے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا، یہ خدا کی مار ہے۔ ریپ نہیں کرا پھر بھی اندر گیا، یہ ولیوں کی مار ہے، سبحان یہ اللہ۔ ولیوں کی مار ہے۔ ریپ کرا تو خدا کی مار ہے، نہیں کر کے اندر گیا تو ولیوں کی مار ہے۔ حق ہے۔ ارے ولیوں کی خلاف گئے تو پٹھے ٹکتے نہیں، ہاں جی بھائی نہیں ٹکتے۔ کہاں ہے ذاکر نائک؟ مر گیا؟ بولو جی، ہے نا؟ انڈیا کا ہے، ملیشیا کا ہے؟ انڈیا کا ہے، پھر انڈیا میں کہیں کو نہیں ہے؟ چھپ گیا نہیں، تڑی پار، فرار ہے، فرار۔ کہیں کو فرار ہوا بھائی؟ اس کی لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے یہاں، لاکھوں اس کے چاہنے والے ہیں، لاکھوں اس کے فالوورز ہیں، لاکھوں پھر تڑی پار کہیں کو ہے۔ کیا ہوا؟ میں بھیجا، بولو جی، میں بھیجا، تم بھیجے، کوئی سنی بھیجا، مودی بھیجا، میں نے آنا نہیں ڈال دو تو مولا، واہ رے مولا تیری بھی قدرت۔ کوئی بیان کر رہا اب انہیں ختم ہو گیا، پوری صلاحیت دفن ہو گئی، ختم ہو گیا صاحب، پل پل مر رہا، پل پل مر رہا۔ کون مار رہا؟ کان کھول کے سن لے، خدا کی قسم ولیوں کی گستاخی مار رہی ہے تجھے۔ بے شک بے شک۔ اولیاء کی دشمنی نے تجھے زندگی میں ہی عذاب دکھا دیا، غارت ہو گیا۔ آج کوئی ملک والا منہ لگانے تیار نہیں ہے صاحب، تیار نہیں ہے۔ خود ملیشیا کی کنٹری اسپیچ دینے کی پرمیشن نہیں دے رہی، خود ملیشیا کی کنٹری اپنے پاس لوگوں کو باہر والے رائے جاؤ خاموش، بیان آنا کچھ نہیں، بولے۔ ولیوں کی مار پڑتی صاحب، بڑے بڑوں کو پڑی جی، یہ تو چندی پندی لوگ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ تھارکاریوں کو پڑی ولیوں کی مار۔ ایک اچھی بات سنا دیتا ہوں، نہیں کرنا ولیوں کی گستاخی۔ جتنے بھی جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نعوذ باللہ دیگر جماعتوں سے متاثر ہیں، ان سے میری گزارش ہے، مت کرو میرے بھائی، ولیوں کی گستاخی مت کرو، ولیوں کی مار بڑی خطرناک پڑتی۔ ایران میں کیا ہوا، سنی حضرات کا غلبہ تھا۔ جیسے ہی بنو عباس کی سلطنت ختم ہوئی تو بنو عباس کی سلطنتوں کے ختم ہونے کے بعد بادشاہی نظام کا جو دور چلا، اس دور میں کیا ہوا، ایران میں عیسائی لوگوں کا غلبہ ہوا، ایران میں عیسائیوں کا۔ تو عیسائی لوگ کیا کرے، ایران میں اپنا غلبہ کر کے وہاں پر بزرگوں کے خلاف بولنے لگے، بزرگوں کے بولیے خلاف بولنے لگے، بزرگوں کے خلاف۔ اور خصوصاً وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے کچھ لوگ تھے، مولائے کائنات امام حسن امام حسین کے کچھ عشاق تھے وہاں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے۔ وہ لوگ جو ہے عیسائیت کے غلبے کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، دبدبے میں آ گئے تھے، مکمل ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کوئی حرکت نہیں کر سک رہے تھے۔
تو عیسائی بادشاہ تھا، وہ پورے مسلمانوں کو دبا دیا، کچل دیا تھا پورا مکمل. اب مسلمان پورے مکمل کمزور ہو گئے. تو اس دور میں عیسائی کیا کرا، اپنے عیسائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے عیسائی بادشاہ ایک عیسائی کو بلایا، بلا کے کھڑا کر کے کیا کرا، عیسائی مذہب کی عظمت، شان، رتبے بیان کرنے لگا. بیان کرتے گیا، کرتے کرتے کیا کرا، رسول اللہ کے خلاف بولا. عیسائی عالم رسول اللہ کے خلاف بولا. جیسے ہی خلاف بولا، ادھر کونے میں ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. وہ کتا جو ہے پکارنا شروع کرا، بھونکنا شروع کرا عیسائی عالم کو دیکھ کے. تو لوگ بولے ارے نہیں، آپ کو دیکھ کے بھونک رہا، آپ کو دیکھ کے بھونک رہا. تو انہیں عیسائی عالم اپنے آپ کو لوگوں کو تسلی دینے میں اس کی طرف انگلی بتایا. انہیں سمجھ رہا کہ میرے کو کچھ بول رہے بلکہ بھونک رہا بولا، بول کے پھر کیا کرا، بیان جاری رکھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا کرا، پھر بدماشی کو، پھر حضور کے خلاف بولا. تو اللہ نے وہ کتے کو اتنی قوت دی کہ وہ اپنی زنجیروں کو توڑا. وہاں سے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا عیسائی عالم پہ جھپکا، چھپک کے زمین پہ لٹا کے چیر پاڑ کر کے نارے جہنم رسید کر دیا. اللہ بتایا میرے محبوبوں کا کوئی گستاخ ہو، کوئی اگر میرے ماننے والا اگر اس کی مدد نہ کرے، اگر اس کے خلاف نہ جائے، اس کو نارے جہنم نہ کرے، اس کی ذلیل و تذلیل نہ کرے، تو میں کسی اور سے، اور تو اور میں کتوں سے بھی اس بدلے کا کام لے لیا کروں گا. ولیوں کی گستاخی ہوئی، کوئی سنی ذاکر نائک کو نہیں روکا، مگر اللہ نے چاہا تو مودی سے رکوا لیا. اللہ کہہ رہا ہے میں کسی سے بھی کام کروا لیتا ہوں. میرے نبی کے گستاخوں جو میرے حسین کے بارے میں کہے میدان کربلا میں غلطی پہ تھے، جو میرے حسین کے گستاخوں کو رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی امیر المومنین کہے، ایسے کتوں کا، ایسے گستاخوں کا انجام اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیا، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ لوگ عبرت بن گئے. کیا بن گئے بولو؟ اچھا میں اور ایک بات بولتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ یہ موضوع پہ. دیکھیے آج دنیا میں کتنے جماعتیں ہیں بھائی؟ 73 ہے نہیں ہے؟ ارے بولو جی بھائی، ہے نا؟ 73 کے 73 محنت کر رہے ہیں صاحب. کوئی کھٹکے مار کے محنت کر رہا، کوئی پیسے لگا کے محنت کر رہا، کوئی چینل بنا کے محنت کر رہا، کوئی ڈی وی ڈی بنا کے محنت کر رہا، کوئی فیس بک پہ محنت کر رہا، کوئی واٹس ایپ پہ محنت کر رہا، یہاں محنت کر رہا، یہاں محنت کر رہا، انہیں کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا. مدرسوں کو جا کے دیکھو، ایک ایک مدرسے میں 4000 بچے، 3000 بچے، 2000 بچے، 5000 بچے، 8000 بچے، 10000 بچے، ایک ایک مدرسے میں ان لوگوں کے. یونیورسٹی کے یونیورسٹیاں فل ہے صاحب. پھر بھی اس کے باوجود دیکھو اہل سنت کا ہی غلبہ نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے، پھٹی کوڑی کا کام بھی نہیں. ہمارے پاس الٹا لڑایا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کا دشمن ہمارے پاس، ایک امام دوسرے امام کا دشمن، ایک خطیب دوسرے خطیب کا دشمن، ایک شاعر دوسرے شاعر کا دشمن. سب ختم ہو گئے تو قوم سب سے خطرناک دشمن. ہمارے پاس تو جھگڑے درگاہ والے کی درگاہ والے سے نہیں بنتی، مدرسے والے کی مدرسے والے سے نہیں بن رہی، مسجد والے کی مسجد والے سے نہیں بن رہی، امام کی امام سے نہیں بن رہی. اتنے ٹینشن ہونے کے باوجود خدا کی قسم آپ دیکھتے چلے جاؤ، پھر بھی اہل سنت غالب نظر آ رہی ہے. بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہاں محنت تو ہے مگر مصطفیٰ کا کرم نہیں ہے، یا لاکھوں اختلاف کے باوجود بھی آمنہ کے لال کی رحمت منڈلا رہی ہے. اے سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نبی اور آل نبی کا صدقہ ہے. اس لیے یہ جماعت الحمدللہ جیسے 1400 سال پہلے سب پہ غالب تھی، 1400 سال بعد بھی سب پہ غالب نظر آ رہی ہے. اللہ کا واسطہ میرے پیاروں، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے عقیدوں کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. اب آئیے، مائک تو بیچارہ بالکل اجازت نہیں دے رہا. یقین مانیے آپ، میرا یہ پورا جبڑا درد ہو گیا، پورا جبڑا درد ہوگا ماشاءاللہ سے، پورے آواز کھینچ رہی. انہیں اب میرے کو الٹی کرو بر رہا ہے، انہیں اب
اتنی بری حالت کر دیا میری یہ مائک. اللہ یہ مائک والے کو سیٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیٹنگ سکھا دے اللہ اس کو, کس کو تو بھی بھیج کے اس کو سکھا تاکہ دوسرے مولانا بچ جائیں. پورا یہ پورا کھینچ رہا ہے, چم 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 کر رہا. اب میں کتنا پاور ڈال کے تقریر کر رہا ہوں آپ کو معلوم. وہ بولتے دیکھو گاڑی میں مائلیج خراب ہوگا, جہاں 25 لیٹر دینے کی گاڑی 5 لیٹر دیتی نہیں مائلیج. کیا ہوا, پسٹن خراب ہوگا پورا. میرا پسٹن خراب کر دیا نے مائک, پورا پورا مائلیج کپا ہوگا میرا. ارے تو جذبات میں نہ کو رہے بھائی, یہ الگ اپنے پٹھے جلدی جذبات میں آتے بھائی, جلدی ٹھنڈے بھی پڑے آتے, پھر وہ الگ مصیبت ہے. آئے تو ٹکتے بھی نہیں. سو گیا مائک والا, سو گیا. اللہ تیرا شکر ہے, اس کو سوئے رہن دے پروردگار. اب مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. آج ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج سب کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ, ہم تمہیں ادب کی طرف بلا رہے ہیں, ہم تمہیں محبت کی طرف بلا رہے ہیں, ہم تمہیں تعظیم کی طرف بلا رہے ہیں. گستاخیوں میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایمان غارت ہوگا. بے ادبیوں میں کچھ بھی نہیں ہے, ایمان غارت, آخرت برباد ہو جائے گی. اگر ولیوں سے منہ موڑ کر, رسول اللہ کی عظمت سے منہ موڑ کر جیو گے, دنیا بھی ہلاک, آخرت بھی ہلاک ہو جائے گی. دیکھو اصل یہ بازو والوں کا ٹینشن کیا ہے, میں آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آخر یہ کئی کو نیا ہے, آخر یہ مسئلہ کیا ہے, پوری بات آپ کو سمجھا تو ایمان تازہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو حضور کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. ایک ہے عمل کا پہلو. کون سا ہے؟ عمل. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادت, تقوی, پرہیزگاری, تلاوت, جہاد, ایک دوسرے کا خیال کرنا, صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ازواج مطہرات کے ساتھ محبت سے رہنا, خاندان کے حقوق ادا کرنا, مکہ اور مدینہ کی مکی اور مدنی زندگی کا کردار. یہ جو ہے حضور کا عملی پہلو ہے. کیا ہے؟ اور ایک دوسرا پہلو ہے فضیلت کا. کیا ہے؟ زور سے بولو. فضیلت کا. آپ رہ رہے ہیں مکے میں, آپ آئے تمام نبیوں کے آخر میں, خیریت. ہاں بھائی صاحب, کیا ہوا بیٹے؟ جاؤ کھاؤ میرے بابا, اچھا کھا کے آؤ. ہماری طرف سے بھی تم لوگ آج کھا لو. جا بیٹے کھا, پھر رک گیا, پھر تو 2 کو لے کے جاتا, تو جا رہے بھائی. چلیے اب مسئلے کو سمجھے, اب تم ڈسٹرب نہیں کریں گے بیچ میں, خبردار. اب مسئلے کو سمجھو, آپ مسئلے کو سمجھو دوستو. تو حضور کی زندگی کا ایک پہلو عمل کا ہے, دوسرا پہلو فضیلت کا ہے. حضور اگرچہ کہ تمام نبیوں کے بعد دنیا میں تشریف لائے, مگر فضیلت کیا ہے؟ امام الانبیاء ہے. فضیلت کیا ہے؟ سید المرسلین ہے. سارے پیغمبر آئے, ہر پیغمبر کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے رہی. ہر پیغمبر کی امت اپنے اپنے نبی کا کلمہ, ہم بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس کا بھی آپ غور کریں, حضور کی فضیلت یہ ہے کہ سارے نبی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آدم تا عیسیٰ, سارے پیغمبر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ حضور کی فضیلت ہے. سارے نبی آئے, معجزہ لے کر آئے. اللہ کسی کو 1 معجزہ دیا, کسی کو 2 دیا, کسی کو 4 دیا, کسی کو 5, کسی کو 7, کسی کو 9. جو سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا, وہ پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے. اللہ نے ان کو 9 معجزے دیا, مگر جب پیارے مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ نے صرف 9 یا 10, 25 یا 50, 100 یا 200 معجزے نہیں دیا.
سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، بلکہ میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ نبی کی انگلی ہل جائے تو معجزہ، نبی کے ہاتھ اٹھ جائے تو معجزہ، نبی نوالا اٹھا لے تو معجزہ، نبی گلیوں سے گزرے تو معجزہ، نبی آنکھ اٹھا دے تو معجزہ، نظر نیچی کر لے تو معجزہ، نبی چلے تو معجزہ، نبی بیٹھے تو معجزہ، نبی لیٹے تو معجزہ، نبی آرام کرے تو معجزہ، نبی نکاح کرے تو معجزہ، نبی پیدا ہوئے تو معجزہ، نبی کے گھر بیٹی پیدا ہو تو معجزہ، نبی کے گھر میں نواسے آئے تو معجزہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ادا معجزہ، ہر ادا معجزہ۔ حد تو یہ ہے میرا نبی ضرورت کو جائے تو ضرورت کو جانا معجزہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ میرے نبی کا بولو براس کرنا معجزہ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ جو فضیلت کا پہلو ہے، پٹھے کیا کرے، یہ فضیلت کے پہلو کو لائٹ لے لیے، یہ بازو والے نہیں آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ عمل کو پکڑ لیے، فضیلت کو لائٹ لے لیے۔ ہم اہل سنت پہ اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ ہم پہ کرم ہے، ہم نے نبی سے عمل بھی لیا، نبی کی فضیلت کو بھی لیے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگاں فضیلت کا پہلو چھوڑ دیے، فضیلت کا پہلو چھوڑ کے جہاں ہم کیا کر رہے ہیں، فضیلت کو دیکھ رہے ہیں کہ نبی 1,24,000 پیغمبر مل کر میرے نبی کے برابر نہیں ہو سک رہی، یہ ہم فضیلت دیکھ رہے ہیں۔ انہیں بول رہا کیونکہ انہیں فضیلت نہیں دیکھا نا، اس لیے بول رہا نبی ہماری طرح ہے۔ ابے ہولے وہاں بڑے بڑے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہاتھ جوڑ کے، بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، معراج کی رات سب بول رہے ہیں حضور آپ آگے بڑھیے، اے محمد آپ آگے بڑھیے، اے حبیب آپ آگے بڑھیے، پیارے آپ آگے بڑھیے۔ بڑھتے 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 کہتے کہتے حضرت ابراہیم آئے، یہ ابراہیم جد اعلیٰ ہیں میرے مصطفیٰ کے، انہوں نے کہا ہے محمد آپ آگے بڑھیے، انہوں نے آگے بڑھایا اور آگے بڑھتے گئے تو ایک مقام ایسا آیا، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم آ گئے، کیا بات۔ انہوں نے کہا ہے محمد آپ آگے بڑھیے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آج کی بزم میں اگر کوئی فضیلت والا ہے تو آدم تا عیسیٰ، سارے پیغمبروں کی فضیلت ایک طرف، آمنہ کے لال محمد عربی کی فضیلت ایک۔ بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں بول رہا نبی ہماری طرح ہے، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، ارے فضیلت کا پہلو دیکھ رہے ہیں، ہولے حضرت آدم تا عیسیٰ ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، یہ تو ہو گیا، امام الانبیاء کی شان حضور کو ملی، حضور پھر آگے بڑھے، نماز پڑھائے، امام الانبیاء کے منصب پہ فائز ہوئے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوئیں گا معلوم؟ یہ پوری امت آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سب کے پاس جائیں گی، آپ ہماری بخشش کرا دو، ہمیں شفاعت کرا دو، ہماری شفاعت کرا دو، ہماری شفاعت کرا دو، سب بولیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ ارے میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس شان کا مالک بنایا، میں بیروز محشر انبیاء رسول کو بھی اللہ سے کہہ کر اذن شفاعت دلاتا چلا جاؤں گا، میں دعا کرتا جاؤں گا، اللہ حضرت آدم کو شفاعت کا حق ادا کرتا چلا جائے گا، میں دعا کروں گا حضرت ابراہیم کو اذن شفاعت دیا جائے گا، میں دعا کروں گا حضرت موسیٰ کو اذن شفاعت دیا جائے گا، میں گزارش کروں گا تو میرا رب عیسیٰ کو شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ بڑے بڑے وہاں ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے، اللہ ان کو اتنا بڑا بنایا۔ صحابہ اکرام کی ایک مجلس سجی ہوئی ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضرت آدم کی شان و عظمت بیان کرنے لگے، کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ دوسرے صحابی حضرت ابراہیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تیسرے صحابی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ چوتھے نے کہا حضرت داؤد خلیفت اللہ ہے۔
پانچویں نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے. اس طریقے سے ایک ایک صحابی ایک ایک پیغمبر کی عظمت بیان کرتے گئے. اس مجلس میں پیارے مصطفیٰ خود تشریف لائے, پیارے حبیب خود تشریف لائے. صحابیوں, جب سے میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا, تم میں کوئی کہہ رہا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے, نوح نجی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبی اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, داؤد خلیفت اللہ ہے. میں تمہاری گفتگو سن رہا تھا, مگر اے صحابیوں یہ بھی سن لو, میں محمد حبیب اللہ بن کر آیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا, خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حبیب اللہ حضور کی ذات, خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات. خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ نجی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ صفی اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابیوں سنو, صفی اللہ, کلیم اللہ, خلیل اللہ, نجی اللہ, روح اللہ, ذبی اللہ, خلیفت اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں, اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. معجزات مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, مناظر اہل سنت حضرت علامہ نقشبندی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. یہ ہے ہمارے نبی کی شان, یہ فضیلت ہے. ایسی فضیلت کو چھوڑ کے دیوانے خالی عمل کو لے لیا. اس لیے بیٹا کیا کر کیا ہوا رے, کئی کو رسول اللہ کی سنت ہے. ابے ہولے خالی مسواک کو دیکھ کے اتنا پریشان ہے تو, چاند کے دو ٹکڑے کرے سو نہیں دیکھتا؟ کیا کہنا ہوا, کیا بات ہے, کیا کہنا ہوا نہیں. ارے یہ بھی تو دیکھ رہے دیوانے, خالی مسواک کئی کو دیکھا, مسواک بھی دیکھ, پھر وہی انگلی جس سے مسواک پکڑے تھے وہی انگلی کی شان بھی دیکھ, اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے نہیں. اللہ اکبر, یہاں تک ہاتھ اٹھا رہا. ارے میں بولا کیا ہوا بیٹا, یہاں تک رسول اللہ کا طریقہ ہے, رسول اللہ کندھے تک ہاتھ اٹھائی تھی. اوہ ویری گڈ, نو پرابلم. ابے ہولے خالی کندھے تک نمازوں میں ہاتھ اٹھنا دیکھ رہا, وہی ہاتھوں کو رسول اللہ نے کنویں میں کٹورے میں رکھ دیا تو چشموں کا انگلیوں سے ابلنا نہیں دیکھ رہا. حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, ہمارے ساتھ 1400 صحابہ ہیں. کتنے بولو؟ اس وقت حضور کے قافلے میں 1400 صحابہ تھے. بولے یا رسول اللہ ہمارے قافلے میں آج 1400 صحابہ ہے, ہمارے پاس نہ پینے کو پانی ہے, نہ وضو کے لیے پانی ہے, نہ طہارت کے لیے پانی ہے, نہ غسل کے لیے پانی ہے, سرکار ہم بڑے پریشان ہیں. نبی پاک نے فرمایا کسی کے پاس جو کچھ پانی ہو لے آؤ. کسی کے پاس کچھ نہیں ملا, ایک کٹورا لاؤ. حضور کے سامنے کٹورا لائے, کٹورا لا کے حضور کے سامنے رکھ دیے. حضور اس میں اپنا دست اقدس رکھے, خالی دست اقدس, اپنا یہ ہاتھ مبارک رکھے تو اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا. 1400 صحابہ میں جتنے صحابہ نہانا چاہتے تھے نہا لیے, جتنے صحابہ وضو کرنا چاہتے تھے وضو کر لیے, جتنے صحابہ پینا چاہتے تھے پی لیے, جتنے بچا کے رکھنا چاہتے تھے بچا کے بھی رکھ لیے. اتنا پانی نکلا چشمانے کریمہ سے. خالی ہاتھ یہاں تک اٹھانا دیکھ رہا, ایک ہاتھ ملا رہا, کیا ہو ایک ہاتھ ملا ہے, نبی ایک ہاتھ ملا. ابے ہولے خالی وہی حدیث کہیں کو پڑھا, یہ کہیں کو نہیں پڑھا. فضیلت کو چھوڑ دیے, اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں, اس لیے بولیے گمراہ ہو رہے ہیں. دیکھو ابا سے خالی پیسے لیے تو کیسا ہوئیں گا, ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈال لیا, ابا پیسے لائے لیے جیب میں ڈالا, پیٹرول ڈالا, پھر کیا پیٹرول, ابا پیسے لڑ رہا. ابا کو خالی پیسوں کے لیے رکھ لیا, یہ غور نہیں کر رہا
کہ باپ کا مقام کیا ہے؟ باپ یہ وہ باپ ہے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ باپ کی فضیلت ہے. اماں جان پکائے کھانا کھانا، کیا جی اماں نمک کم ڈال دیے، اماں تم مرچی کم ڈالے، بول رہا ایک دن ہاں زبردست پکائے اماں. خالی اماں کا پکوان لے لیا، بے وقوف اماں کی فضیلت بھی لے، ادب بھی کر. ماں وہ ہے جو جنت کی دعا، ماں وہ ہے جس کے رب نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھی بات حضرت. خالی ماں سے کھانا سالن لے لیے تو ہو جاتا؟ کیا بات، کھانا سالن بھی لے، ماں کی فضیلت بھی لے، ماں کی عزت بھی کر. باپ سے پیسے بھی لے، باپ کا مقام و مرتبہ بھی لے. بے شک. اسی طرح نبی سے نماز بھی لے تو نبی کی شان و عظمت بھی لے. نبی سے روزہ لے تو نبی کا علم غیب بھی لے. نبی سے زکات لے تو شفاعت کرانے والا مقام بھی لے. نبی سے حج لے تو پھر جنت میں گناہگاروں کو لے جانے والی عظمت بھی لے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالی نماز روزہ لے لیے، فضیلت کو چھوڑ دیے، اس لیے گلی گلی بھٹکتے پھر رہے، گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، آخرت برباد ہو گئی. بولتے پھر رہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، نبی کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے. مطلب بے شک خدا کی قسم نہیں کرائیں گے مگر تیری. خدا کی قسم میرا نبی شفاعت نہیں کرائے گا مگر تیری، ہماری تو کرائے گا. نہیں بھائی یہ دیکھو، آپ میرے کو بول رہے ہیں، آپ میرے کو بول رہے ہیں مولانا ہمارے گاؤں میں نہیں آنا. میں بولوں گا بے شک نہیں آؤں گا مگر تیرے گھر کو. میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا، تو گاؤں کچھ نہیں آؤ برا، میں تیرے گھر کو ہی کہوں گا چل نکل یہاں سے. میں تو جو چاہنے والے ان کے پاس جا کے برابر بیٹھوں گا. تو بول رہا رسول